بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ آپ یوتھ کلب میں کب سے ہیں. تو GIK میں وین آئی واز ان یونیورسٹی مکینیکل انجینئرنگ میں کر رہا تھا, تو وہاں پہ ہمارا اپنا ایک گروپ تھا. اور دا فرسٹ ٹاک آئی ایور گیو, ریلیجس ٹاک. ویسے تو میں نے پاسٹ میں ڈراماز بہت کیے ہیں, ڈبیٹنگ میں شروع سے کرتا آ رہا ہوں, پبلک اسپیکنگ وغیرہ, لیکن دا فرسٹ ایور ریلیجس ٹاک واز ان GIK ان یونیورسٹی ٹائم بیک ان 2008. ایک ہاسٹل تھا, ہاسٹل 9, وہاں پر ایک کمرے میں میرا درس رکھا گیا. میرے ایک دوست تھے, انہوں نے رکھا. تو آئی واز ویری نروس, حالانکہ 10-12 لوگ تھے وہاں پہ. دیٹ واز دا فرسٹ ٹاک. اور وہ ٹاک میں نے جس طرح بھی دی, وہ مجھے پتا ہے کتنا نروس ہو کر دی, بٹ پیپل لائک اٹ الحمد للہ. اور اس کے بعد میں اتنا خوش ہوا کیونکہ میں اللہ سے دعا کرتا تھا کہ اللہ موقع دیں ہمیں بھی کام کرنے کا. اس لیکچر کے پیچھے دعائیں ہیں بہت سی. سنسیریٹی تھی کہ اللہ بس ہم سے دین کا کام لے لے, اللہ ہم بھی یہ کام کرنا چاہتے ہیں. تو دیٹ واز دا فرسٹ لیکچر. اس کے بعد ہمارا وہاں پہ ایک گروپ بن گیا, ریلیجس سرکل بن گیا. ہمیں پتہ لگا کہ شفا میڈیکل کالج اسلام آباد میں ایک ایونٹ کروا رہا ہے, ایک کانفرنس کروا رہا ہے اسلامک. تو میں اپنے جونیئرس کے ساتھ, وہی جو ہمارا گروپ تھا, ہم اسلام آباد گئے شفا میڈیکل کالج کی کانفرنس اٹینڈ کرنے. وہاں ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ بھی تھے. ان کو سنا, بہت موٹیویٹڈ ہوئے. کچھ اور اسپیکرس تھے, انگلش اسپیکرس, ان کو سنا. شفا میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہماری ہیلو ہائی ہوئی, سلام دعا ہوئی, اور دے ریئلی لائک کہ ہم بھی سیم لائک مائنڈیڈ ہیں, ہم بھی وہاں کام کرنا چاہتے ہیں, اور وہ لوگ آلریڈی کر رہے ہیں. تو یہ ایک بڑی یونیک کانفرنس تھی اسلام آباد میں. بڑا یونیک تھا کہ کسی شادی ہال میں بڑی کانفرنس ہو, اسلامک کانفرنس, اور اس لیول کی ہو کہ انگلش اسپیکرز بھی آئیں, اردو اسپیکرز بھی آئیں, اور اسٹوڈنٹس آئیں زیادہ. تو وہاں سے ان سے تعلق بنا, اور تھرو دیم نیکسٹ ایئر شفا میڈیکل کالج نے ایک اور کانفرنس کرائی. ہر سال وہ کراتے ہیں, ابھی بھی کراتے ہیں, سسٹ کے نام سے, SIST, شفا انٹر اسکولسٹک ٹورنامنٹ. تو اس ان کی جو اسٹوڈنٹ کاؤنسل تھی نا شفا میڈیکل کالج کی, جو ریلیجس سوسائٹی کی اسٹوڈنٹ کاؤنسل تھی, ان کے پریزیڈنٹ جمال خٹک ابھی تک بڑے اچھے دوست ہیں میرے. تو ان سے میری بہت اچھی دوستی ہو گئی. اور نیکسٹ ایئر 2011 کی بات ہے, 2010 میں یہ پہلی کانفرنس تھی. 2011 میں جو کانفرنس ہو رہی تھی, تو میرا اس میں الحمدللہ اللہ نے توفیق دی, کافی رول ہوا. ان کے بدولت جمال خٹک نے ریکویسٹ کی کہ آپ 2 ایونٹس کو جج بھی کریں, کیونکہ اب وہ ٹورنامنٹ بھی کرا رہے تھے ساتھ میں. پہلے کانفرنس تھی, اب کانفرنس کے ساتھ انہوں نے کچھ ٹورنامنٹس بھی رکھے تھے, کیلیگرافی کمپٹیشن, اور اسٹوڈنٹس کو انوائٹ کیا تھا یونیورسٹیز اور اسکولس کے, ڈیبیٹنگ کمپٹیشن, نعت کمپٹیشن, اس طرح جو ہے وہ بیت بازی کمپٹیشن, اس طرح آرٹس آن دا اسپاٹ کمپٹیشن, ریوائیونگ سننا آن کیمپس وغیرہ وغیرہ. بڑا زبردست کمپٹیشن تھا. تو اس میں ہی ٹک می ایز این ایڈوائزر, ہی ایکچولی کال می ایز اے جج ان 2 ایونٹس. تو مجھے ابھی تک یاد ہے کہ جو ویڈیو کمپٹیشن تھا میں اس میں جج تھا, اور نشید کمپٹیشن میں تھا. ان 2 میں جج تھا, اور ایک ایونٹ کو میں ہوسٹ کر رہا تھا وہاں پہ. تو جو ویڈیو کمپٹیشن تھا اس میں یوتھ کلب کی ٹیم تھی 2011 میں, اور تب یوتھ کلب کو کوئی نہیں جانتا تھا. اینڈ دے ور اے گروپ آف 5 سسٹرز. انہوں نے ویڈیو بنائی تھی, ایک سسٹرز نے بہت اچھی ویڈیو بنائی تھی, اسلامک ویڈیو, ایک اسلامک میسیج تھا. اینڈ آئی واز دا جج, اینڈ دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم مجھے یوتھ کلب سے بات کرنے کا موقع ملا. اینڈ دے ور جسٹ سسٹرز. دس از سو انسپریشنل بردرز اینڈ سسٹرز, کہ اللہ تعالیٰ نے, میں ابھی تک سوچتا ہوں کہ وہ جو سسٹرز ہیں جنہوں نے یوتھ کلب کا انیشیٹو لیا ہے, آپ سوچیں اللہ نے ان سے کیا کام لیا. آپ سوچیں کہ کیا صدقہ جاریہ بنا ان کا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس وقت یوتھ کلب دنیا کی ون آف دا ماشاءاللہ بگیسٹ, ون آف دا موسٹ سکسیزفل یوتھ دعویٰ آرگنائزیشن. یہ اللہ کا احسان ہے, اللہ کا بہت فضل ہے, اللہ مزید برکت ڈالے اس میں. تو آل دا کریڈٹ اینڈ صدقہ جاریہ از گوئنگ ٹو دیم. تو آئی واز دا جج, اور دیٹس ہاؤ وہ ٹیم سے مجھے بات کرنے کا موقع ملا. اینڈ دیٹس ہاؤ آئی گاٹ انٹروڈیوس ٹو یوتھ کلب. اور پھر ان سسٹرز نے مئی 2011 تھا شاید, یا جون 2011 تھا, بہرحال سمرز تھے, ایک فارم ہاؤس میں اسلام آباد میں اوپنلی یوتھ کلب جو ہے انہوں نے اس کی ایک ایونٹ رکھا. اور لائک مائنڈیڈ جو لوگ ہیں, جیسے اسٹوڈنٹس ہیں, ینگ اسٹوڈنٹس کی بات کی انہوں نے, کہ وہ آئیں ہمارے ایونٹ کو اٹینڈ کریں اور مزید جانیں یوتھ کلب کو. تو آئی وینٹ ٹو دیٹ ایونٹ فرام مائی سٹی ٹو اسلام آباد آل دا وے. دیٹس ہاؤ آئی بیکیم پارٹ آف یوتھ کلب. کیونکہ ہمیں بہت اچھا لگا ان کا ویژن سن کے کہ سسٹرز کیا چاہ رہی ہیں. کہ مجھے ابھی تک وہ الفاظ یاد ہیں. ایک تو سورہ کہف سے انسپائرڈ, کہ اللہ تعالیٰ نے یوتھ سے کام لیا. سورہ کہف میں اللہ نے کہا نا کہ
بے شک they were youth, truly they were youth who believed in their Lord and we increased them in kindness. That was such an inspirational mission statement for me کہ واو یہ یوتھ سے کام لینا چاہتے ہیں. تو that's how I got introduced to youth club and got inducted into youth club actually. اور مجھے ابھی تک یاد ہے کہ جو بات وہاں کی گئی تھی کہ یوتھ کے سامنے اسلام کی بڑی منڈین سی امیج ہے, بڑی ہیوی سی امیج ہے. سو وائی ناٹ tell the youth Islam doesn't forbid things, Islam doesn't forbid entertainment, Islam is actually cool, and you can be practicing Muslim and Islam is a beautiful way of life. This was the actually aim of creating youth club کہ یوتھ ہی یوتھ کو بتائے آ کے کہ یار ہم بھی ایکٹ کر رہے ہیں تو آپ بھی کر سکتے ہو. وائی یو آر افریڈ آف اسلام, وائی یو آر afraid to be called a Muslim, why you consider Islam to be boring? It is a beautiful way of life. It gives self-contentment and so much. That was the start of youth club journey. And then راجہ ضیاء بھائی, پھر باقی جو پرانے لوگ ہیں, ابھی تک کچھ لوگ ہیں ماشاءاللہ, ان سے دوستی ہوئی, ان سے بات چیت شروع ہوئی. اینڈ دین پھر سسٹرز نے بردرز کو ہینڈ اوور کر دیا کہ اب چونکہ ہم کام بڑھ رہا ہے تو ناؤ بردرز شوڈ اسٹیپ اپ. اینڈ دین راجہ ضیاء الحق بھائی ان 2012 بیکیم CEO. اور ریسٹ آف دا اسٹوری کہ اب 8 سال جب راجہ ضیاء بھائی CEO بنے, 8 سال ہو گئے ہیں ماشاءاللہ, اور کام آپ کے سامنے ہے, سب کچھ آپ کے سامنے ہے.